اس ذمہ داری کے ساتھ کہ جو دعائیں مانگنے کا موقع اور محل ہے اسے ہاتھ سے جانے مت دیجیے کہ ہو سکتا کہ آئندہ برس ماہ رمضان نصیب نہ ہو۔ پھر وہی بات دہراتا ہوں جو میں آپ سے کہہ چکا شب جمعہ بھی، اور معصومین نے اس دعائیہ جملے کو بار بار دہرانے کا حکم دیا۔ الفاظ کیا ہیں کہ ماہ رمضان کو کن بہترین کلمات کے ساتھ الوداع کہو۔ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، اے خدا اس ماہ مبارک ماہ صیام کو ہماری زندگی کا آخری ماہ صیام نہ قرار دینا۔ فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا، اور اگر تو نے فیصلہ ہی کر لیا کہ یہ ماہ صیام ہماری زندگی کا آخری ماہ صیام ہوگا، تو اے خدا بس تو ہمیں ان میں شامل فرمانا کہ جن پر تو نے اپنی رحمت کو نازل کیا ہو۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، ہمیں ان افراد میں شامل نہ فرمانا کہ جن کو تو نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہو۔ لفظ مرحوم کا استعمال لفظ محروم سے بچتے ہوئے بس یہ دعا یاد رکھیے، جب اٹھتے بیٹھتے آپ کو یاد آ جائے تو عربی نہ صحیح تو اپنی زبان میں اس کا مفہوم ادا کیجئے کہ خدایا اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک نہ قرار دینا۔ اور اگر ہو سکے تو صحیفہ کاملہ کی دعائے وداع ماہ رمضان پڑھ لیجیے گا کہ امام نے اس مہینے کو کیسے رخصت کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ امام نے اس پورے مبارک مہینے کو اللہ کے اولیاء کی عید قرار دیا ہے۔ امام نے اس مہینے سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ایک دوست کی طرح سے، ایک محبت کرنے والے کی طرح سے۔ اس کی جدائی شاق ہوتی ہو، اس کے جانے کے بعد اس کی یاد ستاتی ہو، یہ ماہ رمضان ہے۔ آپ شاید کہہ سکیں نہ کہہ سکیں، لیکن آپ کے دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ ماہ رمضان چلا گیا۔ اس کی راتیں یاد آئیں گی، سحر کے وقت میں دعائیں یاد آئیں گی، افطار کے وقت میں محبت، روزہ کھولنے کی کیفیت یاد آئے گی، رات کس طرح موقع مل جاتا تھا عبادت کے لیے، سب یاد آئے گا۔ اور عجیب انداز سے رخصت کرنا چاہیے اس ماہ مبارک کو کہ یہ محسوس نہ ہو کہ جناب بوجھ بن گیا تھا، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس سے، الیاذ باللہ من ذالک۔ جس نے بوجھ سمجھ کے ماہ رمضان کو گزارا اس کا انجام کیا ہوگا؟ خدا کو شوق نہیں ہے کہ آپ کو روزے رکھوائے ہو، وہ آپ کے لیے چاہتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے رزق میں کمی ہو رہی تھی۔ آغا تقی بہجت، عظیم شخصیت علی اللہ مقامہ، اپنے زمانے کے صاحب عرفان، ان جیسے علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہم لوگ، ایسے تھے۔ ایک جملہ اپنی خدمت میں ان کا عرض کر رہا، کہتے جب ہم بچے تھے تو بچے تو معلوم ہے کہ دسترخوان پر یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہاں کھانا کھا پاتے ہیں، کھیلتے کودتے رہتے ہیں، ماں آواز دیتی رہتی ہے کہ آؤ بیٹا کھانا کھا لو، اچھا بھی آ رہے ہیں، اچھا بھی آ رہے ہیں، اچھا بھی آ رہے ہیں۔ باقی سب بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھیل رہے ہوتے ہیں بچے جو ہیں۔ جب دسترخوان سمٹنے لگتا ہے تو پھر ماں کہتی ہے بیٹا تو اٹھا رہے ہیں، کم از کم 2 رکعت تو کھا لو۔ دسترخوان بڑھانے سے پہلے، ڈائننگ ٹیبل پر سے کھانا اٹھانے سے پہلے ماں کہتی کہ اب تو بیٹا سب کھا چکے تو کم از کم تم 2 لقمے کھا لو۔ کہتے ہیں جیسے ماں مہربان دسترخوان سمیٹنے سے پہلے ہمیں بھوکا نہیں چھوڑتی، ہم نہ کھا سکے شروع میں مگر آخر میں 1-2 لقمے کھلائی دیتی ہے۔ ایسے خدا ماہ رمضان کا دسترخوان سمیٹ رہا ہے، تو خدا تم ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس طرح ماں ہمیں خالی نہیں چھوڑتی تھی، کیا تو ماہ مبارک کا دسترخوان سمیٹتے ہوئے ہمیں خالی چھوڑ دے؟ افسوس تو ان لوگوں کے لیے ہے جو سارا مہینہ تو عبادت کرتے رہے اور جب وقت آیا کچھ لینے کا تو پھر عبادت کے مقامات سے غائب ہو گئے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آپ مینیج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں،
عید کی تیاری چاہے تو ماہ شعبان میں کر سکتے، آپ چاہیں تو ان ایام کو، ان راتوں کو اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے ایک ماحول بنا کر عبادت کا قائم کر سکتے، اگر چاہیں تو، اور نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک خود نہیں چاہیں گے تو خدا آپ کو آ کر کروائے گا نہیں۔ ایک مشورہ ہے، عمل کرنا نہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اور اگر عید کی خریداری شاپنگ اتنی واجب و لازم ہو تو ٹھیک ہے، ڈے ٹائم کو یوز کیجئے، اگر آخری راتوں کو ماہ مبارک کی عبادت کے لیے قرار دیجیے، اس لیے کہ بالکل ایسے جیسے کہ امتحان ختم ہونے کے بعد اب رزلٹ اناؤنس ہوگا، اب انعام بٹے گا۔ خدا کی بارگاہ میں التماس کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے روزے خدا بھوک اور پیاس کی برداشت قرار نہ دے، ایسا نہ ہو کہ جب وقت انعام کا آئے تو ہم سے کہا گیا کہ تم نے کیا کیا تھا، بس بھوکے رہے تھے نا، بس پیاس برداشت کی تھی، کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ہماری اور آپ کی یہ عبادت پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمائے کہ جو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آ سکیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ سوچ کر تو آیا تھا بہت کہ اس مرتبہ شاید کچھ خدمت آپ کی ایسے ہو سکے کہ میں تمام باتیں جو مجھے اپنے عمل کے لیے اور آپ کے علم کے لیے بیان کرنی چاہیے بیان کر سکوں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب رخصت ایام عبادت ماہ سیام ہے، اپنے عنوان کو سمیٹتے ہوئے پھر کبھی اگر خدا نے موقع دیا تو مجھ سے بہتر علماء کو ہم سب سنیں گے بیٹھ کر، یا آپ کی خدمت میں مجھ طالب علم کو موقع ملا تو حاضر خدمت۔